الرحمن الرحیم۔ اگر طلاق واقع ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان تو ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کس کی ذمہ داری ہیں، وہ کس کی کسٹوڈینشپ میں جائیں گے اور کس کے پاس رہیں گے۔ اس زمانے میں اس افراد تفریق پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچے ہر حال میں ماں کا حق ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، باپ ہے جو ان کو رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ شریعت نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی، اور اس نے یہ معاملہ سرتاسر ایک وکیل کے، ایک جج کے اوپر چھوڑ دیا ہے جو بچوں کی ویلفیئر یا ان کی مصلحت کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ خاتون کا انتخاب کیا جائے کہ وہ بچوں کو رکھے، اور کسی موقع پہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کا انتخاب کیا جائے۔ جس کا بھی انتخاب کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کے لحاظ سے دونوں کی پرورش کے معاملے میں کون زیادہ موزوں اور کون بہتر ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو بڑے نمایاں واقعات پیش آئے ان کے زمانے میں، جو بچوں کی کسٹوڈینشپ اور ان کی کفالت یا ان کی طلاق کے بعد ان کی جو آپ کے لیے حضانت سے متعلق ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جن کو سن کر اور جان کر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیوریج اور ایک لیٹیٹیوڈ رکھا، اور جو چیز اصل میں پیش نظر تھی وہ ان بچوں کی ویلفیئر تھی، ان بچوں کا بینیفٹ، ان کی اپنی مصلحت تھی۔ ان میں سے جو پہلا واقعہ یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ریکارڈ کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ہی گویا ایک ظرف تھا، اور میری چھاتیاں ہی اس کا مشکیزہ تھیں، اور میری گود ہی اس کا گھر تھی۔ اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ مجھ سے لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو رکھنے کی زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم نکاح نہ کر لو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو ابو ہریرہ نے بیان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی ابو داؤد میں ریکارڈڈ ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آئی، میں نے سنا کہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر یہ میرا بچہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، در حالانکہ اس نے مجھے ابو امبا کے کنویں سے پانی لا کر دیا ہے اور مجھے بہت کچھ نفع پہنچایا ہے۔ حضور نے فرمایا، تم دونوں اس پر قرعہ ڈال سکتے ہو۔ شوہر یہ سن کر بولا، میرے اس بچے کے معاملے میں کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، یہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے، تم ان میں سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لو۔ بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس کو لے کر چلی گئی۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک میں یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ خاتون یا بیوی جو ہے وہ بچے کی نگہداشت، اس کی پرورش کی زیادہ موضوع ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سپرد کر دیا۔ اور ایک اور موقع پہ جب یہ محسوس ہوا کہ فیصلے کرنے میں دقت ہے تو یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دے دیا، اور اس بچے نے پھر خود ماں کا انتخاب کیا۔ چنانچہ یہ واقعات خود بتا رہے ہیں، اور شریعت کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ بچوں کی مصلحت ہے، بچوں کی بہتری ہے۔ جہاں پہ بھی وہ پائی جائے گی، ماں یا باپ کے فیصلہ انہی کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔